پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ملک کی معیشت ایک بار پھر سخت دباؤ میں. تجارتی خسارہ 19 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. برآمدات میں مسلسل کمی جبکہ درآمدات میں تیز رفتار اضافہ. نصف سال میں خسارہ سالانہ ہدف کے 2/3 تک پہنچ گیا. سوال یہ ہے کہ کیا معاشی پالیسی واقعی درست سمت میں ہے؟ ادھر حکومتی ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے نے عام آدمی کی مشکلات کھول کر بیان کر دی ہیں. پاکستانی گھرانوں کی آمدن کا 75% بجلی اور گیس پر خرچ ہو رہا ہے. تعلیم، صحت اور تفریح جیسے بنیادی شعبے پیچھے رہ گئے. متوسط طبقہ اس دباؤ کو کب تک سہ پائے گا؟ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان آج 2018-19 کے مقابلے میں زیادہ غریب ہے. گوشت، دودھ، دالیں اور انڈے سب کچھ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. دوسری جانب عالمی محاذ پر وینزویلا ایک سنگین بحران کی لپیٹ میں ہے. امریکی حملوں کے بعد چین، روس، یورپی یونین اور کیوبا آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. خود مختاری، عدم مداخلت اور طاقت کے استعمال پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں اور رجیم چینج کا بیانیہ، کیا دنیا ایک نئے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب سٹارٹ کریں گے. یہ جو وینزویلا اور یہ جو ہم بات کریں نیو ورلڈ آرڈر کی، ایک نیا تصادم، ایک نئی ری شیپ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے جو انٹرنیشنل پولیٹکس بھی ہے اور رجیم چینج کا جو ایک اسپیکٹرم ہے وہ بھی بہت زیادہ وائڈ ہو گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ خیر پہلی دفعہ تو یہ نہیں ہو رہا، اور خاص طور پہ امریکہ جو کہ دنیا بھر میں جو عام تاثر ہے کہ وہ جمہوریت کا اور ہیومن رائٹس کا ایک چیمپئن رہا ہوا ہے. یہ 1840 سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور پہلے یہ لیٹن امریکہ تک زیادہ محدود رہتا تھا، اور اس کے بعد یہ جو ہے 20-30-50 سال سے یہ اسلامک دنیا میں اس کا فوکس رہا. پہلے ایران کے جو ہے 1950 سے محمد مصدق جو الیکٹڈ صدر تھے، ان کو برطانیہ اور امریکہ نے مل کے اس طرح ہی اتار کے حکومت سے باہر پھینکا. اس کے بعد یہ صدام حسین کا ہم نے دیکھا حال جعلی پریٹیکسٹ کے اوپر کیا گیا. پھر قذافی کا لیبیا میں دیکھا، حال ہی میں بشار الاسد کا یہ رجیم چینج دیکھی. ابھی یہ کیونکہ لیٹن امریکہ میں یہ وینزویلا میں ہوا، اور صدر میڈورو کو جس طریقے سے ایک تو یہ کہ یہ ایک آف کورس ایک نیا ایک مثال بنتا ہے، مگر جس طریقے سے کیا گیا کہ 150 کے قریب جو ہے نا ہیلی کاپٹر جہاز انوالو ہوئے، اور ایک آپریشن کر کے کیریکس میں کیپٹل کے اندر سے ان کو اٹھا کے بتیاں بجھا کے، اور ان کا وینزویلا کی کام کا کہنا ہے کہ 30-40 لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے. اغوا کر کے ان کو امریکہ لے کے جایا گیا جہاں ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور مضحکہ خیز حد تک ان پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان کے پاس مشین گن تھی جو کہ اپنے ملک میں تھی. اب اس کا پتہ نہیں لیگلی کیسے اطلاق کرے گا. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے دور میں یہ ایک ایشو آیا تھا کہ امریکہ کے اندر اپنے قانون کے تحت کیسے کسی فارنر کو اس کے اپنے ملک میں کیے ہوئے اقدامات کے اوپر جو ہے اس طریقے سے سزا دی جا سکتی ہے. تو پھر گوانٹانامو بے بنایا گیا تھا، وہاں پہ یہ سارے دہشت گردی کے مبینہ مجرمان کو لے جا کے وہاں پہ ہی مقدمہ چلایا جاتا تھا. مگر اس سے پہلے خیر مثالیں ہیں. ہانڈوراس کے ایکس پریزیڈنٹ تھے غالباً وہ، ان کو اٹھا کے اس طرح ہی اغوا کر کے امریکہ لگایا گیا. پھر پینما کے 1980 میں غالباً نوریگا تھے، وہ ڈکٹیٹر تھے. تو یہ تو ایک الیکٹڈ نئی مثال ہے کہ یہ الیکٹڈ صدر تھے. گو کہ میڈورو جو تھے یہ کوئی فرشتہ آدمی نہیں تھے. یہ 8-10 سال سے ان کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں تھا، یہ کوئی جمہوریت پسند نہیں تھے، ورچوئل ڈکٹیٹرشپ تھی ان کی. جو 2019 کے الیکشن ہوئے جو ہے اس کے بعد وہ انہوں نے اپنے جو مخالف تھیں ماریا کورینا مشاڈو، ان کو جو کہ پکا الیکشن جیت رہی تھی، تو پاکستان کی طرح عمران خان کی طرح ان کو جیل میں پھینک دیا. اور اس کے بعد یہ پھر جب سے ہی گامزن تھے اور براجمان تھے حکومت پہ، تو اب ان کو جس طریقے سے مگر وہ اٹھا لیا گیا ہے، اور بڑے کافی سارے کوسچنز ہیں. پہلا تو ایک لیگل کوسچنز آتا ہے، امریکہ کے ڈومیسٹک لاز کا بھی آتا ہے اور انٹرنیشنل لاز کا آتا ہے کہ یہ ایک نئی مثال ہے. پہلے بھی بے تحاشا ہے، مگر یہ اپنی نوعیت کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے لے جا کے سزا دینا
تو کوئی یونائٹڈ نیشنز کا ایسا قانون نہیں ہے گو کہ مذمتی، جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کافی بیانات دکھائے، مگر اس کی کا دیکھا کیسے جا رہا ہے. اگر جیفری سیکس بہت بڑے اسکالر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے، جی یہ آپ دیکھ رہے تھے جیفری سیکس بہت نامور دانشور ہیں دنیا کے، اور وہ یہ جن الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنلی تو یہ ہے، مگر پہلے یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ جناب یہ کیونکہ ڈرگس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہاں سے یہ دہشت گردی اور ڈرگس وہ کرتے ہیں، ان کا بلاکڈ کیا گیا تھا. مگر ابھی جو ہے اپنی جو پریس کانفرنس میں کری پریس ٹاک میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی منافقت نہیں، انہوں نے سیدھا ہی کہا کہ ہمیں وہاں کا تیل چاہیے اور وہاں کی جو منرلز ہیں وہاں پہ وہ دنیا میں 10ویں نمبر پہ آتا ہے کرٹیکل منرلز اور تمام جو نیچرل ریسورسز میں وینیزویلا، اور آئل ان کے پاس دنیا میں سب سے بڑے ریزروز ہیں. اب جو ڈرگس کے حوالے سے زیادہ ملکوں کا نام تو وہ کولمبیا کا، میکسیکو کا آتا ہے. اس کے اندر انہوں نے مزید جو سوال آ رہے ہیں تو کیا نیکسٹ سٹیپ، جس کا انہوں نے اشارہ کہا ہے کہ میکسیکو کے جو صدر ہیں ان کے بھی متعلق یہی باتیں کی ہیں، کولمبیا کا ذکر کیا ہے، پھر لولا برازیل کے جو صدر ہیں ان کے مخالفت چل رہی ہے، اور یاد رہے کہ وہاں پہ کیوبا کا ذکر کیا ہے تو کیا وہ حملہ کرتے ہیں. اور ویسے بھی ان ملکوں میں برازیل میں اور کولمبیا میں، کوسٹاریکا میں اگلے سال الیکشنز بھی ہیں. تو لیٹن امریکہ کلیئرلی دو، ایک رائٹ ونگ ان کے سپورٹرز ہیں جس میں ارجنٹینا، ایکویڈور، پیرو جو ہے وہ امریکہ کی سائیڈ پہ ہے، اور یہ ایک لیفٹ ونگ جو ہے ایک قسم کا، انہوں نے جو اپنی امریکہ نے اناؤنس کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے، جس کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب یہ منرو ڈاکٹرین کے تحت جو ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے نا ہمارا ہے، یہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، ہمارا خطہ، ادھر کوئی مداخلت نہ کرے. تو اس کی ایک عملی جامہ اس کو پہنانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ابتدا ہے، وینیزویلا سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ باقی ملکوں کے لیے بھی انہوں نے میسیجز دیا ہے. اب ویسے تو وہ یہ بھی خطرات ہیں کہ گرین لینڈ اور کینیڈا کا بھی وہ بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں قبضہ کرنے کا، مگر اس سیکشن کے کافی مشکلات ہیں. سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ امریکہ کو آئل کی ضرورت ہے، ان کے اکنامک کنڈیشنز ہیں، ان کو $3 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے فوری طور پہ، مگر وہاں پہ تیل لینے میں، وہاں سے نکلوانے میں وینیزویلا کی ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا سے سب سے زیادہ 303 بلین بیرل آئل کے ریزروز ہیں، سب سے زیادہ، سعودی عربیہ سے بھی زیادہ. مگر وہ ریزروز ہیں مگر وہ تیل نہیں نکال پڑتے. پچھلے 5 7 10 سال میں ان کی اکانومی کا بہت برا حال رہا. کوئی 80 لاکھ پاکستان کی طرح وہاں سے لوگ، ان کی رولنگ ایلیٹ جو تھی وہ وہاں سے مائیگریٹ کر گئی تھی برے حالات میں. وہاں 1/4 تقریباً وینیزویلا کی پاپولیشن اور ان کی اکانومی جو ہے وہ 75% جو ہے نا ڈاؤن چلی گئی، اور انفلیشن جو ہے کئی 100 گنا بڑھ گئی. تو اس کی وجہ سے وہاں برے حال ہے. تو وہ ہیں تو 300 بلین کے ریزروز، مگر وہ 1 ملین بیرل بھی تیل کا نہیں نکال پا رہے تھے، کہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں 100 بلین بیرل جو ہے نا تیل نکالا جاتا ہے، تو اس کا 1% صرف وینیزویلا سے نکل رہا تھا. وہاں سے تیل نکالنے کے لیے بہت زیادہ کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی. ابھی امریکہ میں نہیں پتا کہ کون کرے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی کئی دفعہ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں. اس کے لیے وہاں پہ ایک استحکام سیاسی چاہیے، جو کہ فی الحال وہاں پہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہے. ٹرمپ نے تو اعلان کر دیا کہ اب ہم چلائیں گے وینیزویلا، اور اس کی ابھی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ ہم کیسے بیٹھ کے امریکہ سے چلائیں گے. انہوں نے اس طرح کے اشارہ دیا کہ جو مارکو روبیو جو ہے اسٹیٹ منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وزیر خارجہ، وہ چلائیں گے. اب وہ کیسے چلائیں گے وائس ریگل کے طور پہ یہ سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ وہاں پہ جو مشاڈو ہیں جن کی بڑی پہلے وہ امریکہ ان کی تعریف کرتا تھا، ان کو جو نوبیل پیس پرائز دلوایا اور وہ بھی ٹرمپ کی بڑی تعریف کرتی تھی، تو ان کو ابھی حکمران نہیں بنایا. وہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کا نام ہے ڈیلسی روڈریگس. ان کو جو ہے ابھی فی الحال امریکہ نے جو ہے انٹرم صدر وہ بنی ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ ہم ان سے بات چیت میں ہیں، روبیو ان کے ساتھ بات چیت میں ہیں.
مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا تھا، یہ دکھائی جا رہی ہیں، اس وقت وہ اپنے ریڈیو کے اوپر یہ اعلان کر رہی تھیں، مذمت کر رہی تھیں یہ اغوا کی مڈورو کے، اور یہی حال وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ کے اور لوگوں کا ہے کہ وہاں پہ ڈیفنس منسٹر جو ہیں فار ایگزامپل وہ کھلے عام جو ریڈیو پہ امریکہ کے خلاف مذمت کر چکے ہیں، انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آ کے میگا فون کے اوپر اعلان کر سکے ہیں. تو آیا وہاں پہ کبھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ امریکہ کیسے، کیا دوبارہ انہوں نے جس طرح ٹرمپ نے اشارہ کیا ہے حملہ کر کے دوبارہ ان کو جو ہے ڈیلسی جو وائس پریزیڈنٹ انٹرم پریزیڈنٹ ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا، یا کیسے یہ معاملات ہوں گے؟ یہ اتنا کہنا آسان ہے مگر کرنا ذرا مشکل ہوگا. جی بالکل. عامر صاحب اس پہ مزید بھی ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی واشنگٹن سے براہ راست مجیب رحمان صاحب، اور سینئر صحافی و تجزیہ کار ثقلین امام صاحب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان دونوں کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے ہمیں جوائن کرنے کا. ثقلین، آپ کی اجازت سے مجیب خان جو ہیں یہ میرے بڑا عرصہ انہوں نے ہم نے اکٹھے کام کیا، اور یہ ابھی واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کے تبصرے سن رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. NPR میں اس وقت یہ کام کرتے ہیں، پہلے وائس آف امریکہ میں تھے. مجیب، یہ ایک بڑا کنفیوژن سب سے بڑا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم وہاں سے روبیو کے ذریعے وہ رن کریں گے، مگر وہاں کی جو انٹرم پریزیڈنٹ ہیں وہ ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے، وہ مذمت اس کی کر رہی ہیں. تو کیا وہاں پہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ آئل لے پائے گا اور وہاں پہ رن کرے گا وینزویلا کو امریکہ کے بیٹھ کے؟ عامر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ روبیو کے ذریعے وہاں پہ معاملات چلائے جائیں گے، مگر یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وینزویلا کے اندر جو مدورو کا جو راج تھا، اس کی راج کے اندر اس کے بہت سارے لوئلسٹس ہیں، اور اس میں سے بہت زیادہ آرمڈ گروپس ہیں. سپریم کورٹ سارا جو ہے بھرا پڑا ہوا اس نے پیک کیا تھا اس اپنے لوئلسٹ سے. اسی سپریم کورٹ نے یہ ڈیلسی روڈریگز کو حکم دیا تھا کہ آپ جا کے چارج سنبھال لیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا. اور اس کے علاوہ وہاں پہ اپوزیشن پارٹیز ہیں. ابھی بھی ان کا پارلیمنٹ کا نیشنل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اس اجلاس میں مدورو کے بیٹے نے بھی خطاب کیا، اور ابھی مزید خطاب جاری ہے. اور جو ہی ہم بات کر رہے ہیں ادھر مدورو کورٹ میں بیٹھے ہیں، اس کی بیوی بھی ساتھ بٹھائی گئی ہے نیو یارک میں. جج ان کو سنا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا چارجز ہیں، جو کہ اس کی فرسٹ اپیئرنس ہے ایور ان یو ایس. تو وہاں پہ معاملات چلانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ سارے پریشر گروپس، یہ سارے آرمڈ گروپس، وہاں کی سیکیورٹی فورسز، وہاں کی فوج، وہاں کی عدالت، ایون ابھی اتفاق دکھایا پارلیمنٹ نے بھی. تو ان کا تو ٹون چینج ہو گیا ڈیلسی روڈریگز کا. جس طرح آپ نے ذکر کیا سیٹرڈے نائٹ انٹرویو میں، تو انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے. بربریت کہا تھا اس کو، باربیرک، اور یہ اغوا، اور سخت الفاظ میں. مگر پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی اس کے جواب میں، تو اس کے بعد ان کا ٹون چینج ہو گیا. آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات چیت چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو روبیو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، بات کر رہے ہیں. ابھی فی الحال سچویشن بہت فلوئڈ ہے. کچھ دن تک اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کی مخلوط ٹرانزیشن یہ ہوگی، کیونکہ وہ پلڑا بہت بھاری ہے اس وقت. ہاں، مائٹ جو ہے وہ امریکہ کی طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے، مگر ادھر گراؤنڈ پہ نیشنلزم رائز کر رہی ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہیں. باہر سے اس ملک کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے. میں مجیب ثقلین کے پاس جانا چاہوں گا. ثقلین، میں سن رہا تھا پروفیسر میر شامر کو، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کارنر میں پھنس گئے تھے، 1 مہینے سے ہائپ بنائی ہوئی تھی، تو ان کو بس فیس سیونگ کے لیے یہ کرنا پڑا. جس طرح حوثیوں کے ساتھ یہ لڑ پڑے تھے، 1 مہینے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا. یہ سارا معاملہ بیک فائر کر جائے گا، ان سے ہینڈل نہیں ہو پائے گا. وینزویلا کی سچویشن ہے، آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ عامر. اور میں مجیب صاحب کی باتیں سن رہا تھا، بڑے تازہ اطلاعات انہوں نے دی ہیں، بڑے ایک جامع اچھے صحافی کی طرح. میں بہت خوش ہوں ان کی باتیں سن کے، خیر مقدم بھی کرتا ہوں میں. شکریہ جی، بہت بہت خوشی، آپ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ کبھی. تو میں عامر یہ عرض کروں کہ یہ ڈیلسی روڈریگز
روڈریگز جو ہیں، سوری میں نیا نام جب بھی آتا ہے ایسا لکھتا ہے آدمی، تو یہ ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کے فادر کو انہی ایجنٹوں نے، یا ان کے جو اس زمانے میں ارلی 70s میں جو تھی طاقتیں، انہوں نے قتل کیا تھا، اور یہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو ان سے عام طور پہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بہت بزاحمتی کردار بنیں گی، یہ گیو اپ نہیں کریں گی، اور یہ وقت ہے ان کے لیے اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط طور پہ دکھانے کا، اور وہ دکھائیں گی. فی الحال ظاہر ہے ٹرانزیشن میں آپ کئی آپشن سوچ کے چل رہے ہوتے کہ کتنی جنگ، ظاہر ہے یہ بات حقیقت ہے کہ وینزویلا کے پاس اتنی بڑی ملٹری مائٹ نہیں ہے، لیکن وینزویلا اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ امریکہ اس پر قبضہ کر لے. دیکھیے جہاں جہاں قبضہ کیا ہے امریکہ نے، اس کے لیے اس کو بہت بڑی طاقت استعمال کرنا پڑی تھی. جو دو بڑے ملک جو کیے انہوں نے، افغانستان اور عراق، ان میں آپ سمجھیے افغانستان میں تو ایک زمانے میں 1,00,000 سے بھی زیادہ فوج گئی ہے. تو اس وقت امریکہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ آف دی فورسز وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو مشرق وسطیٰ میں بھی مصروف رہنا ہے، اس کو چائنا کے سامنے بھی مصروف رہنا ہے. یہ دو بڑے خطے ہیں جہاں پہ ان کی اکثر تعداد، جو بہت بڑی تعداد، جو پرسنٹیج آف دیئر فورن ڈپلائمنٹ جو ان دو بڑے خطوں میں ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی بڑی ڈپلائمنٹ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہہ رہے ہوں. لیکن میں اس بات سے بالکل متفق ہوں آپ کی، اور یہ میئر شارمر کی جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ انہوں نے ایک بہت بڑا اسپیکٹیکولر ایک ڈرامہ دکھایا ہے، جس میں بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیفری ایپسٹین کی جو کہانیاں بہت زیادہ ان کی پوری حکومت کو ڈیمیج کر رہی تھی، پوری رجیم کو ڈیمیج کر رہی تھی ٹرمپ کی، اس سے بھی ڈائیورشن ہوگی. اب سب لوگ بھول گئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، وہ کیا واقعہ ہو رہا تھا، کس کس طرح کی دنگی اور بڑی بےہودہ قسم کی جو تصویریں سامنے آ رہی تھی، جو کسی بھی معزز شخص کے لیے بہت زیادہ غیر مناسب ہوتی، وہ سامنے آ رہی تھی. ان کی سیاست بھی خراب ہو رہی تھی، تو سب کی طرف سے ڈائیورشن ہوگی. پھر یہ کہ ان کے اندر کے جو ساتھی تھے، میگا سپورٹر جو تھے ان کے، وہ بھی ناراض ہو رہے تھے. تو انہوں نے اپنی وہ خاص قسم کی جو کو کلیکس کلین والی جو ایک مینٹیلٹی ہے، اس کا مظاہرہ کیا. تمام وائٹ ریسز جو ان کو اپنے گرد دوبارہ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کس حد تک چلتی ہے؟ بالکل. میں مجیب سے ابھی امریکہ کے اندر تو زیادہ تر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے کہ یہ ٹیڈی روزویلٹ سٹائل جو ہے نا، یہ ایک کامیاب بے آف پگز ٹائپ کر کے بڑا خوش بھی ہیں، مگر دیکھنا ہوگا یہ اونٹ کس کروٹ پڑتا ہے، اس کے فائنل رزلٹ کا میٹر کرتا ہے. فی الحال جو جس طرح مجیب آپ اندرونی صورتحال بتا رہے تھے کہ پہلے یہ تاثر تھا کہ جو وہاں کی پاپولر لیڈر جو 2019 کا الیکشن 24 کا جیت گئی تھی، مشاڈو، جن کو بین کر دیا گیا تھا اور ان کو نوبیل پرائز دلوایا گیا تھا امریکہ، ٹرمپ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ ان کو لے کے آئیں گے. کلین جو ہے بالکل آپ کا یہ نقطہ نظر ہے اور بالکل ویسٹرن سورسز سے ہی آتا ہے. میں تھوڑا سا میں تھوڑے سے عرض کروں، میں ایک تھوڑا سا لیٹن امریکہ میں خاص طور پہ، میں آپ کو پتہ ہے میری تھوڑی سی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی ہے، میں ڈیپر انٹرسٹ لیتا ہوں. تو مشاڈو کا صرف یہ ویسٹرن سورسز میں نہیں تھا، شاویز بہت پاپولر لیڈر تھے، بہت زیادہ ان کی وہ تھی. یہ میڈورو کو وہ جو 2014 کے اندر مرنے سے پہلے وہ لگا کے گئے تھے، یہ اتنے پاپولر نہیں ہیں. اسی لیے میں جو ذکر کر رہا تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے جو خاص طور پہ فوج اور سول بیوروکریسی کے اندر لوگوں کو بہت طاقتور رکھا ہوا ہے. مگر وہاں پہ کیونکہ اکنامک سچویشن جو ہے وہ 1/4 لوگ، 8 ملین لوگ مائیگریٹ کر گئے، 75% اکانومی چلی گئی، کئی 100% کی انفلیشن تھی. سو اکنامک حالات اتنے برے تھے تو کہ اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ شاید مڈورو ہار جاتے. مگر بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو اس میں بھی صداقت ہے کہ یہ کافی ساری سورسز سے آ رہی ہیں. مگر میں ذرا یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی بھی، وہ بھی انہوں نے بھی کافی سوال اس الیکشن کے اوپر اٹھائے تھے. پر میں ذرا مجیب سے چاہوں گا کہ مجیب اس کے اندر اب جو ہے مزید جو اشارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، پہلے بھی آتے رہے کہ انہوں نے کیوبا کا، وہ میکسیکو کا اور کولمبیا کا وہ جو ذکر کر رہے ہیں، تو کیا خطرات ہیں کہ دوبارہ ادھر جاری ہے؟ تو اور کینیڈا کا بھی پہلے کرتے رہے ہیں اور گرین لینڈ کا دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس معاملے بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے.
पॉसिबिलिटी तो इस एडमिनिस्ट्रेशन से आप कुछ भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह कौन इस तरह करेगा जो ये वेनेजुएला में जाके उन्होंने किया है, तो तवक्को तो आप किसी भी चीज़ की रख सकते हैं। वेरी अनप्रडिक्टेबल ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि इट्स रन बाय जस्ट वन पर्सन, और बाकी इसके जो जितने रिपब्लिकन्स है कांग्रेस में, वो भी मतलब इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। जो सदर कहता है तो वो कहते हैं जी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो तवक्को अभी इन्होंने कहा है जहाज अपनी एयरफोर्स वन पे एक रिपोर्टर को कि कोलंबिया इज रन बाय अ वेरी सिक मैन, और वो ज्यादा देर ये नहीं कर पाएगा। तो अभी और कोलंबिया के सदर ने फिर जवाबन एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अगर इस तरफ का रुख करोगे तो फिर हम हथियार उठाएंगे। मैंने अपने लोगों से कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि अपने सदर की हिफाजत करें, और वो तो लड़ने को तैयार है। तो इस तरह क्यूबा के जो इसकी सिक्योरिटी टीम थी मदुरो के, जो अथॉरिटीज कहते हैं ये वेनेजुएलन के 80 लोग मरे हैं, उसमें से 32 क्यूबन नेशनल्स हैं, क्योंकि इसके सिक्योरिटी टीम में 32 बहुत ज्यादा क्यूबन्स भी हैं, तो उनमें से 32 लोग मरे हैं। इसीलिए क्यूबा का बड़ा डायरेक्ट रोल है उस मुल्क के निज़ाम और इस मुल्क के सदर को बचाने में और उसकी प्रोटेक्शन करने में। और सबसे पहला नाम जो जिस मुल्क का लिया है सदर ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बाद, वो भी क्यूबा का ही। एक रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा कि क्यूबा, तो उन्होंने कहा दिस शुड बी द नेक्स्ट कंट्री वी शुड बी टॉकिंग अबाउट, और बार बार नाम आता है क्यूबा का। तो ये बात भी ठीक है, एक डिफ्लेक्शन भी है यहाँ पे। रूजवेल्ट के बाद सबसे ज्यादा सेकंड टर्म में सबसे ज्यादा जो कि रेटिंग है एक सदर की कमजोर तरीन हद, मतलब निचली सतह पे, वो 30s में इसकी वो अप्रूवल रेटिंग है। तो उसकी और एप्स्टीन फाइल्स, ये सारा इससे तवज्जो हटाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इस तरह के एक्शंस, इट्स नॉट अ सरप्राइज। सिकलैन में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो है ईरान के मतलब भी बात करना चाहूँगा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट नेतन्याहू जब आए हुए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, तो ईरान के ऊपर हमले की उन्होंने बात की। अभी ईरान में नेतन्याहू ने भी बड़ी सख्त बातें की हैं, इशारे दे रहे हैं कि हमला दोबारा किया जा सकता है। और ऐसे वक्त में जबकि ईरान की अंदरूनी भी खलफशार नज़र आता है कि वहाँ तकरीबन 30 में से 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर महंगाई और इसकी वजह से कुछ खराबी आती है, तो कितना के मामला संजीदा हैं और ईरान के को क्या कितना का ख़तरा है कि वाकई इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेतन्याहू या अमेरिका दोबारा हमला करे? देखिए, अगर वो दोबारा हमला करते तो उनको कोई रोक तो नहीं सकता ना। तो इम्कानात जहाँ तक ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि इसराइल फिर इस दफ़ा शायद ना बचे, जो कि जून के हमले के दौरान, जंग के दौरान बच गया था, क्योंकि उस वक्त एक अनएक्सपेक्टेडली हमला हुआ था। और वो ज़माना वो था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इंगेज किया हुआ था एक अमन मंसूबे के तहत कि हम आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, एक दोस्ती हो जाएगी। और उसी में उन्होंने कहते हैं कि खब्बा दिखा के सज्जा हमला कर दिया। तो यही हुआ था उस वक्त, जिसकी वजह से ईरान उस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं था कि हमला भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो काफ़ी करीब पहुंच चुके थे किसी डील के करीब। तो अब लेकिन इसराइल ने हमला किया, तो उस वक्त इसराइल को एक सरप्राइज़ देने का बहुत बड़ा मौका मिला था। अब उन्हें वो सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि उस पिछले सरप्राइज़ के नतीजे में ईरान की, क्योंकि सारी लीडरशिप ख़त्म हो गई थी, मिलिट्री लीडरशिप एक्चुअली उनकी पूरी डिकैपिटेट हो गई थी। तो उस वक्त वो शुरू के 4 दिन तो वो बिल्कुल पैरालाइज रहे थे। तो बाद में उनका रिएक्शन आया था, और वो भी रिएक्शन जब आया है तो उसमें तकरीबन समझे कि इसराइल की जो बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन है उस वक्त तबाह हो गई। हाइफा ऑयल रिफाइनरी, तलबीब में हम उनकी तनसीबात, और भी जगहों पे। और ये लेकिन अब अगर ये जंग होती है तो ये बेबहार और बेलगाम होगी, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि कुछ अभी इस तरह की सिस्टम नज़र आ रहा है जो तज्ज़ियाकारों ने बताया है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, कि जिस तरह आपने जब अमेरिका ने ईरान से वाबस्ता एक जहाज़ को कैरेबियन सी में सीज करने किया है, उसी के 2 घंटे बाद ही, यानी शायद 2 घंटे से भी कम वक्त में
पर्शियन गल्फ में ईरान ने एक इसराइल या अमेरिका से वाबस्ता जो एक जहाज़ था उसको भी चोरी के शुबे के चोरी का तेल ले जा रहा है सीज कर लिया था। तो जिसका मतलब ये कि ईरान में बहुत स्विफ्ट किस्म के रिएक्शन की सलाहियत एक नज़र आ गई कम्युनिकेशन। और ईरान के ये भी हमारी तरह है कि जितनी मर्जी खिलफशार हो, जब कोई बैरूनी और ख़ास तौर पे इसराइल का कोई हमला जब होता है तो वो लोग अपनी अंदरूनी कई दफ़ा खिलफशार अक्सर वो भूल जाते हैं। ये मैं मुजीब आपसे चाहूँगा कि सम अप कर दें कि जिस तरह ये ईरानी जहाज़ का जिक्र कर रहे हैं, हाल ही में जब ये ब्लॉकेड के अंदर चीन का एक तेल का जहाज़ था जो कि जो अमेरिका ने उसको सीज कर लिया। चीन का बयान काफ़ी रूस के मुकाबले में सख्त है, गो कि यूरोप से जिस तरह एक्सपेक्टेड था बड़ी नईव सी आवाज़ें आई हैं, लार्जली उन्होंने कंडोन ही किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के इस एक्शन को। मगर चीन की $60 बिलियन की वेनेजुएला के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट है और वो मिनरल्स के भी काफ़ी उनके साथ मुआहदे हैं, उनका और बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन देखते हैं आने वाले दिनों पे वेनेजुएला में? पहले की तरह चुप कर जाएंगे दुनिया या इसका कुछ ज़्यादा रिएक्शन पहले के मुकाबले आएगा? आमिर साहब, रिएक्शन आज ये जब यूएन का जो इजलास है, जो इमरजेंसी इजलास बुलाया उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल, ये जब हो जाएगा इससे तो बातों की हद तक तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बाकी चीन ने कभी किसी भी जगह पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वो मिलिटरीली वो नहीं करते। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि वो कोई प्रॉक्सी अपने लैंड करे वहाँ पे किसी बड़े आर्म्ड ग्रुप को या उनको एलाइज बनाकर 3-4 को, उसके ज़रिए वो अपना काम चलाए वहाँ पे। टेरिटोरियल जो है वो फर्ज करे एक ख़ास इलाका पकड़ने के लिए जहाँ पे मिनरल्स हैं या जहाँ पे तेल के ज़खायर हैं, और अपनी इस नाम पे कि हमारी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो हमने भी यहाँ पे अपने स्टेक्स को सिक्योर करना है, तो डायरेक्टली वो नहीं करेंगे। शायद रूस और चीन मिल के या अलग अलग वो अपने प्रॉक्सीज जहाँ पे लैंड करें। कोलंबिया आने वाले दिनों में देखना होगा, मगर अभी तक आप सही कह रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में मैं देख रहा था इजलास के अंदर गुफ्तन शनीदन ही ज़्यादातर चल रहा था, मगर चीन के पास एक और ऑप्शन भी है कि वो इकनॉमिक अपनी कोई टैक्टिक्स जो है, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर इकनॉमिक उनकी डेट जो है डेफिसिट के अंदर $3 ट्रिलियन का आ रहा है, और अगर वो अपना डेट जो कि उन्होंने बड़े पैसे देने हैं चीन के, उसको अगर वो बॉन्ड्स को बेचना शुरू करते हैं तो वो स्क्वीज़ करने की शायद कुछ उनके पास ऑप्शन हो। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और मुजीब आपने भी। जी, सकलैन इमाम और मुजीब रहमान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और मौजू आते हैं जिन पे बहस करेंगे, ख़ास तौर पे जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे और मुल्क की अंदरूनी सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हारून शरीफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हारून हमारे लिए वक्त निकालने का। मैं आपसे माइक्रो चीज़ें तो बाद में करूँगा, मगर आम आदमी को कंसर्न जो है ना वो डे टू डे चीज़ों से, महंगाई और अशियाए ग़िज़ा की ज़रूरत की जो है ना इनके ऊपर बड़ा होता है। तो बहुत ही अहम जो है कि हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे जो आया है उसकी पहले मैं बात करना चाहूँगा। इसके अंदर लुबे लबाब इसका ये है कि पाकिस्तान जो है वो पहले के मुकाबले में 2019 के मुकाबले में गंदम, चावल, दालें, गोश्त, अंडे, दूध, प्याज, सारी चीज़ें जो है 18-19 के मुकाबले में भी आगे से कम मुयस्सर हैं। एक दूसरा इसके अंदर है कि आम आदमी की कंजम्पशन जो है वो पहले से भी कम हो के गोश्त जो है, मटन फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक चटाक जो है वो खा पाता है, और उसके बाद जो है चिकन भी, जो बीफ है वो 2 चटाक, ये महीने के अंदर बात कर रहा हूँ, उसके पास अवेलेबल है, अफोर्ड नहीं कर पाता। और अंडा जो है 10 दिनों में आम आदमी 1 अंडा खा पाता है। ये सूरत हाल है जिसकी वजह से इतनी ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन कम होने से हमारे यहाँ पहले ही स्टंटेड ग्रोथ, बच्चों के दिमाग छोटे रह जाते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो ये इस तरह की ग़िज़ा का आम आदमी पे थोड़ा सा अक्सी करता है कि सूरत हाल क्या है। क्या कहेंगे इस पे ऊपर हारून आप? जी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक हेल्दी और पढ़ी लिखी और मेंटली सेटिस्फाइड लेबर फोर्स पे डिपेंड करती है।
ہمارے ملک کے اندر 70% آبادی ینگ ہے، اور یہ جو ٹرینڈز آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ہر دفعہ سرویز آتے ہیں، انٹرنیشنل ادارے بھی کرتے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کا انڈیکس بھی دیکھتا ہے، نیوٹریشن کو بھی دیکھتا ہے، ایجوکیشن کو، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو دیکھتا ہے. یہ سارے انڈیکیٹر ایک پرپیچول ڈکلائن پر ہیں. ابھی یہ ڈکلائن ایکسلریٹ دو وجہ سے ہوئی. ایک تو جو پہلے 3-4 سال ہائپر انفلیشن رہا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگوں کی کنزمپشن پاور یا خرچنے کی استطاعت وہ آدھی رہ گئی. ڈسپائٹ انفلیشن گوئنگ ڈاؤن، وہ لوگ نہ افورڈ کرتے ہیں، نہ بل پے کر پاتے ہیں، اب وہ ترجیحات بنا رہے ہیں. تو زیادہ تر کٹ جو لگتا ہے وہ آپ کی فوڈ ان پٹ کی کوالٹی پہ لگتا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں. سو دا کوالٹی آف فوڈ ان پٹ جو ہے، کنزمپشن، وہ مکس بدل گیا ہے کیونکہ لوگوں کی اسپینڈنگ پاور ایروڈ ہو گئی ہے. اب لیکن سوال میں یہ آپ سے الٹا کرنا چاہتا ہوں کہ ڈز اٹ ریئلی میٹر ٹو اے کنٹری جس کے اندر دنیا جہان کی رپورٹس انکلوڈنگ IMF جو کہتی ہے کہ 1% اشرافیہ جو ہے اس کا نیکسس لوگوں کے ساتھ کمزور سے کمزور تر دکھائی دیتا ہے. جی مگر بات میرے تک ہی آ گئی ہے، پھر تو مسئلہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے. مگر میں انڈیا میں دیکھ رہا تھا، وہاں یہ سوال اٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنے کوسچنز پہ GDP کی جس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کو کوسچن کر رہے ہیں. اور ان کے یہاں کل ہی ایک وائر کے اوپر یہ ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آف کورس جو ہے 10% جو ایلیٹ اشرافیہ وہاں بھی اس کے اندر کنسنٹریٹڈ ہے. انہوں نے کہا 10% کے اندر بھی جو 100 کی ٹاپ کمپنیاں ہیں اس کے اندر بھی 3 کمپنیاں ان کی اس سے زیادہ وہ جو ہے ٹاپ 3 کمپنیاں اڈانی اڈوانی اور جو ٹاٹا گروپ ہے وہی سکویز کر کے لے جاتے ہیں. مطلب اشرافیہ کے اندر بھی ایک اشرافیہ ہے. تو ہمارے ہاں بھی اندر میں سمجھتا ہوں یہ جو PIA میں 3 گروپس تھے یہ لاسٹ 10% کے اندر بھی جو ہے نا ان کا بھی جو 60% شاید یہ 3 گروپ ہی ہوں گے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور اس سروے کے اندر بڑی خوفناک چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو خرچہ ہے عام آدمی کا اس کے اندر 75% جو ہے 55% بجلی کے اوپر خرچہ آتا ہے ہاؤس ہولڈ کا، اور 22% جو ہے گیس پہ. جو 75% جو آپ کا ہاؤس ہولڈ کا خرچہ ہے وہ صرف انرجی کے اوپر، فیول کے اوپر، یوٹیلیٹیز کے اوپر ہوتا ہے. یہ بڑا خوفناک ہے، اور رورل ایریا میں اس سے بھی زیادہ ہے. اس کے اندر 33% فائر ووڈ یعنی جنگل جلا کے، لکڑی جلا کے وہ اور انوائرمنٹل اور ہمارا فارسٹ کم کر رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ جو ایک پائے ہے کنزمپشن پیٹرن چینجز، ان کو بڑا کیئرفلی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے بیکاز یہ بڑی ریویلنگ ہے. اگر آپ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کا فوڈ کنزمپشن کی پائے بڑی تھی، ہاؤس ہولڈ کا جو کرایہ تھا یا رینٹ تھا وہ ایک سبسٹینشل خرچہ دکھائی دیتا تھا. اس کے بعد پیٹرول اور فیول بڑھنا شروع ہوا. ابھی یہ جو بلز ہیں انہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی کو کیپچر کر لیا ہے، اور اس سے پھر یہ ہو رہا ہے کہ باقی چیزیں اس کی کنزمپشن پیٹرن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی کوالٹی گرتی جا رہی ہے. یہ تھوڑا سا بھی اگر کسی کو احساس ہو نہ صرف آج کل کا بلکہ فیوچر کا، اور میں اکنامک ٹرمز میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم سوشل ڈیولپمنٹ کو اگر اس میں چلے جائیں گے پھر تو معاملات مزید سنجیدہ ہو جائیں گے. اکنامک ٹرمز میں یہ ہے کہ اگر ایک یونٹ ہے ایک گھر کے اندر ایک ایڈلٹ، اور اس کی جو ساری توجہ بل پے کرنے میں اور اینڈز میٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے تو وہ کبھی بھی کانسنٹریٹ کر کے ایک پروڈکٹیو یونٹ آف سوسائٹی اکانومی نہیں بن پائے گا. اب ہم نے اگر کمپیٹ کرنا ہے دنیا میں، اور وہ دن چلے گئے ہیں کہ ہمیں آپ بیل آؤٹ ملتے چلے جائیں گے، مارکیٹ ایکسیس ملتی چلی جائے گی، جیو پولیٹیکل رینٹس پہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ہمیں تو ایک کمپیٹیٹیو نیشن چاہیے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچہ اگر نہیں ہوگا اور ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن اسی طرح رہے گی پرائرٹیز کی، تو پھر یہ معاملہ مزید بگڑ جائے. میں ہارون اس لیے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو جس طرح انڈیا میں وہ اپنے کیلکولیٹ کر رہے ہیں، انڈیا جیسا ملک بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جس طرح اپنا GDP کیلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے پیمانے ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ فجنگ کے اور پیمانوں کے اوپر لڑائی رہتی ہے کہ جب یہ مہنگائی کے فگرز آتے ہیں
اس کے اندر ہاؤس رینٹ کا جتنا وہ اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ سروے اس کی نفی کرتا ہے. اگر 75% آپ کی صرف گیس اور بجلی ہیں تو اس کا مطلب کرایہ ڈال کے غذا شاید 5-10% رہ جاتی ہوگی. ویسٹرن ممالک میں میرا خیال ہے کہ جو گروسری یا ایسنشل آئٹمز ہیں غذا کی جو ہے وہ 30-40% جو ہے وہ آپ کے خرچے کا مد میں آتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی جو عام آدمی کی ایوریج کنزمپشن ہے غذا کی گلوبلی وہ 25-35% ہے مڈل کلاس میں. جیسے جیسے انکم لیول بڑھتا ہے غذا کی ایز اے پرسنٹیج آف انکم شیئر گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی لاجک سمجھ بھی آتی ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ انکم ہے کھائیں گے تو آپ اتنا ہی صرف کوالٹی بڑھ جائے گی. جو غریب ہے اور بہت امیر ہے دونوں کی پائے میں غذا کا انپٹ کم ہے لیکن جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں یا لوور مڈل کلاس کہتے ہیں وہاں پر غذا کی پائے زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر مڈل کلاس کی کنزمپشن پاور بہت بری طرح ہٹ ہوئی ہے. غریب تو بیچارہ پہلے ہی 44% غربت سے نیچے ہے. تو وہاں پر اب جو کمپرومائز ہے یا جو چوائسز کی جا رہی ہیں خرچنے کی اس کے اندر انفارچونیٹلی پہلا کٹ لگتا ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ, دوسرا کٹ لگتا ہے غذا پہ. لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے, بچوں کی پڑھائی سے ہٹا لیتے ہیں, غذا کی کوالٹی پہلے گراتے ہیں پھر کوانٹٹی گرا دیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں جو پالیسی کا نیکسس لوگوں سے بنانا پڑتا ہے. پالیسی پیپل سینٹرک نہیں ہے, پالیسی پاور سینٹرک ہے, پالیسی پروجیکٹ سینٹرک ہے اور پالیسی گروتھ سینٹرک نہیں ہے. یہ سوچ کے دل دہل جاتا ہے کہ 75% اگر آپ کا بجلی اور گیس میں جا رہا ہے تو 25% تو ٹوٹل بچتا ہے. اس میں گھر کا کرایہ, پٹرول, تعلیم, ہیلتھ کے بعد غذا کے لیے تو شاید 5-10% ہی بچتا ہوگا جو آپ لوور مڈل کلاس کی بچتے ہیں. ایک اور بڑا خوفناک سروے جو آیا ہے کہ پچھلے 10 سال میں 2015 سے آنورڈ جو ہے ویجز جو آمدنی ہے وہ سٹیگننٹ ہے, وہ وہیں رکی ہوئی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور مہنگائی آن ایوریج اوسطاً ہر سال 15% بڑھتی رہی ہے. تو یہ آپ کو ہمیں تو یہ پتہ تھا مگر جب یہ فگرز نئے روپ میں آتے ہیں تو دوبارہ پھر ان کی طرف دھیان جاتا ہے کہ یہ معاملات جو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں رہی. تو اب تو یہ فگرز شو کر رہے ہیں. جی ویجز ایوریج ویج پچھلے 10 سے 15 سال کا آپ سٹیگننٹ کہہ رہے ہیں. ان ریئل ٹرمز اگر انفلیشن ایڈجسٹ کر لیں تو وہ ایک ڈکلائن پر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.